السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں قاسم نواز ہوں۔ ناظرین، ہر سال جو بجٹ کا ڈے ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں مچھلی بازار لگا ہوتا ہے، ہر طرف چین 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 ہوتی ہے، لیکن آج کا دن بجٹ کا ڈے پارلیمنٹ میں لیلا ڈے تھا، ہر طرف لیلا 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 کی یہ آوازیں تھی۔ ناظرین، پاکستان میں بجٹ کبھی بھی منظور نہیں ہوا، وہ زبردستی منظور کر لیا جاتا ہے، لیکن خیر جو بجٹ پیش ہوتا ہے وہ منظور ہو چکا ہوتا ہے تو پیش ہوتا ہے۔ ہم اس کے فیکٹس اینڈ فگر پر بات کرتے ہیں تھوڑا سا۔ ناظرین، بجٹ سے پہلے اب یہ دیکھیں، ایم پی اے کی تنخواہوں میں کم از کم 200% اضافہ ہوا۔ جن کی تنخواہیں 2 لاکھ تھیں ان کی تنخواہیں اب 8-9 لاکھ ہو گئی ہیں۔ ایم این ایز کی تنخواہوں میں 330% اضافہ ہوا، مطلب جن کی تنخواہیں 2 لاکھ تھیں اب ان کی تنخواہیں 11 لاکھ ہو گئی۔ اور سینیٹر اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر، ان کی تنخواہوں میں 550% اضافہ ہوا۔ جن کی تنخواہیں پہلے 3 لاکھ تھیں اب ان کی تنخواہیں اب 13 لاکھ ہو گئی۔ کیا بجٹ میں ناظرین غریبوں کے لیے بھی کچھ ہے؟ نہیں، غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غریبوں کے لیے مطلب گورنمنٹ ملازمین کے لیے صرف اور صرف 10% تنخواہیں بڑھائی گئی ہے، ہر طرف ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ ایون کہ اب بجٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹرول ڈیجیٹل وے میں ڈلوایا جائے گا، کیونکہ اس سے ٹیکس پے کرنا آسان ہوتا ہے، کیش میں تو ٹیکس پے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمیشہ جو پیٹرول سیل آؤٹ ہوگا وہ ڈیجیٹل وے سے ہوگا، مطلب اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا یا کسی اور طریقے سے ہوگا، مطلب ڈیجیٹل وے سے، تاکہ ٹیکس اکٹھا کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ناظرین 14 جون کو فیلڈ مارشل صاحب امریکہ جا رہے ہیں اور امریکہ میں بہت بڑا احتجاج ہوگا واشنگٹن میں۔ اب دیکھیں یہ احتجاج کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا اس تاریخ کو فیلڈ مارشل صاحب جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے۔ ناظرین، پاکستان میں ہمیشہ بہت سارے لوگ عمران خان کی تنقید کر کے وہ اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسا ہوا ہے کہ فضا علی ایک ایکٹر بھی ہیں اور ایک اینکر بھی ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ عید کے شو میں اگر سہیل وڑائچ صحافی نہ ہوتے تو وہ کیا ہوتے؟ تو فضا علی نے جواب دیا، اگر سہیل وڑائچ صحافی نہ ہوتے تو وہ ایک بھنگی ہوتے، مطلب وہ باہر کے ملکوں میں واش روم صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب کا سیاست میں صرف اتنا کردار اب باقی رہ گیا ہے، جیسے کہ ایک بندہ شادی میں بہت زیادہ لیٹ جاتا ہے تو وہ نیند دینے کے چکروں میں وہ بچہ کچا کھانا بھی کھا لیتا ہے۔ سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی منہ سے پھینکی ہوئی بوٹیاں بھی چوس رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی جب JUIF کی حکومت نہیں آتی۔ میرا فضل الرحمان سے سوال ہے کہ آپ KPK میں تو حکومت چاہتے ہیں، کیا وفاقی حکومت 1980 سے لے کر آج تک جو بھی بن رہی ہے آپ اس کا حصہ نہیں رہے؟ اور مزے کی بات ہے، جس چیز کو، جس حکومت کو اب آپ غلط مینڈیٹ والی حکومت کہتے ہیں، فارم 47 والی حکومت کہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ نہیں ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ حکومت اب پہلے سے زیادہ مضبوط بن گئی ہے، اور ایسے سمجھو 26ویں آئینی ترمیم کا مین کردار آپ ہیں، مین رول آپ ہیں۔ اگر آپ کا ایک ووٹ نہ ڈلتا تو 26ویں آئینی ترمیم کبھی بھی پاس نہیں ہونی تھی۔ آپ نے ایک ووٹ ڈال کر 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروایا ہے۔ اب آپ کس طرح کہتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن؟ آپ کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہیں۔ اور ناظرین، بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ بونگیاں مارتے رہتے ہیں، آج انہوں نے پھر ایک بونگی ماری ہے کہ 11 جون کو اگر عمران خان رہا ہو گئے تو ہم اس کیس کا چیلنج نہیں کریں گے۔ پہلے آپ چیلنج کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی کے مطابق باہر آئیں گے۔ یہ آپ کو پتا ہے آپ کی ویلیو کیا ہے سیاست میں؟ آپ تو وہ بندے ہیں، میاں محمد نواز شریف نے آپ کی ماں کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکوائیں اور آپ ان کے ساتھ مل گئے ہو۔ آپ کی ویلیو کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم چیلنج نہیں کریں گے۔ آپ چیلنج کرنے والے ہوتے کون ہو؟ اگر فیلڈ مارشل صاحب چاہیں گے اگر عمران خان باہر آ جائیں تو آپ کی جرت ہی نہیں ہے آپ اس کے خلاف چل سکیں۔ اگر عمران خان باہر نہیں آتے تو مطلب فیلڈ مارشل صاحب نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئے۔ اب تک کے لیے اتنے ناظرین، اس طرح کے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔